ویلکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بول پنک نیوز اور میں ہوں نوید کاش۔ عمران خان کی گرفتاری سے 2 دن پہلے لیا گیا یہ انٹرویو بہت ہی وائرل ہو رہا ہے۔ اس پروگرام میں سائرہ بانو کا مختصر تجزیہ سننے کے قابل ہے اور اس دوران جو عمران خان صاحب کی مسکراہٹ ہے وہ بھی بہت دیکھنے والی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حکومت کی جانب سے عمران خان کا نام لینے پر پابندی عائد ہے۔ اسی بنا پر جس شخص نے بھی یہ انٹرویو لیا ہے تاہم اس نے اپنا چہرہ سامنے لانے سے گریز کیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ انٹرویو۔ جب آپ عمران ریاض کو بلانے کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں تو کہا کسی نے اور ہم نے پکڑ کے دے دیا۔ پھر ایک بندہ جیل سے نکلتا ہے اور اس کے بعد وہ باہر سے غائب ہو جاتا ہے۔ میں ایک آپ نہ مجھے کسی سائرہ بانو پارلیمنٹیرین مت لیں، میں ایک عوام کر کے میں آپ سے سوال کر رہی ہوں، تو پھر یہ سب کیا ہے آپ مجھے بتائیں۔ اور باقی رہی کہ پارٹی کے جس قسم کے لوگ تھے، طلعت صاحب مجھے صرف 1 منٹ دے دیجیے گا۔ یہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گی کہ ایک ہمارے پی ٹی آئی کے ممبر نیشنل اسمبلی تھے، وزیر بھی رہ چکے ہیں، وہ کوئی ان کے پاس تعزیت کرنے کے لیے گئی تھی۔ آپ یقین نہیں کریں، اب تک کی جو سٹوری ہے انہوں نے مجھے یہ پوری سٹوری 2019 نومبر میں بیان کی تھی اور میں حیران پریشان تھی اور میرے دل سے دعا بھی نکلتی تھی کہ ظاہر ملک پاکستان اور یہ سب کچھ نہ ہو، لیکن اب میں سوچتی تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے یہ کہا تھا، مطلب یہ جو درباری ابھی یہ کافی سارے لوگ جو چھوڑ کر گئے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ خوش آمد میں نمبر 1، اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لینا کہ جیسے مشرف ایک اکیلا پھنسا تھا، یہ عمران خان پھنسے گا اور ان سب نے کلین کلیئر چٹ لے کر سب سائٹ پر ہوں گے اور وہ ایک بندہ ٹنگے گا جیسے مشرف ٹنگا تھا، اور یہ بھی پوری انہی کی کاپی۔ ابھی چند ایک چھوڑ کر گئے ہیں اور جو ایک چند ایک کی خبریں آ رہی ہیں آنے والی، یہ اگر آپ میرا کوئی پرانا کوئی کلپ وغیرہ، اکثر میں بولتی رہتی ہوں کہ خان صاحب کے لیے انہوں نے کہا نا کہ ایک لفظ بولیں، تو مجھے یہی تھا کہ ان 4-5 لوگوں سے دور رہا جائے۔ تو بس یہی 4-5 لوگ تھے جو وہ ایک محاورہ ہے نا کہ چنے کی جھاڑ پر چڑھانا، تو وہ جو چنے کی جھاڑ پر چڑھاتے تھے وہ اس وقت ہمیں بھی دکھتا تھا کہ یہ کیا ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی اور اپنے ساتھ بھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کو پھر کلین چٹ مل جائے گی، کیونکہ گھومتے گھماتے دوسری تیسری پارٹی سے آئے ہیں اور اس کے بعد ابھی یہ کہ واپس کسی پارٹی میں ان کو پناہ مل جائے گی، لیکن نقصان کر گئے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ اکیلے تو مجھے ابھی نہیں، لیکن لے کے ان لوگوں نے اپنی زبان کے ہاتھوں، اور جو چند لوگ تھے کہ جو ہر وقت آپ سوچ نہیں سکتے کہ جس طریقے سے وہ چنے کی جھاڑ پر چڑھاتے تھے اور جو کہتے تھے کہ ایون ابھی بھی وہ خان صاحب کو خان صاحب نہیں کہتے تھے، جو میں نے سنا تھا کہ ابھی بھی وہ پی ایم صاحب بات کرتے تھے۔ دیکھیں، جو چیز لوگوں کو سمجھ نہیں نہ آ رہی، میں بڑی کوشش کرتا ہوں لوگوں کو سمجھانے کی، لیکن وہ سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ ہم کبھی آزاد ہوئے نہیں ہیں۔ پاکستان تو کبھی آزاد ہوا ہی نہیں نا۔ یہاں جو فیوڈل کلچر کیا ہوتا ہے، یہ جو جاگیردارانہ نظام ہے، یہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیوں جو بھی اوپر سے فاتح آتا تھا فتح کرنے کے لیے، وہ جب افغانستان سے اور یہ جو اپنے قبائلی علاقے سے نکلتا تھا تو وہ پھر سیدھا پانی پاتی پہنچتا تھا، راستے میں اس کو کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ وہ کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ یہاں فیوڈل کلچر تھا۔ اب یہ جاگیردارانہ نظام کیا تھا؟ جو اوپر جاگیردار تھا اور پھر جو چودھری تھا، وہ عموماً قانون سے اوپر ہوتے تھے، وہ ظلم نچلے طبقے پہ کریں، جو مرضی کریں، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ جو اوپر نظام تھا افغانستان میں اور یہ قبائلی علاقے میں، یہ ایک ڈیموکریٹک نظام تھا۔ وہ نظام ایسا تھا کہ وہ ایک گاؤں بھی اپنے فیصلے کرتا تھا، اس کی اپنی پارلیمنٹ ہوتی تھی جس کو جرگہ کہتے تھے، اور اس کا اپنا انصاف کا قانون تھا جس کو جوری انگلینڈ میں کہتے ہیں، کہ وہ بیٹھ کے سارے فیصلے کیا کرتے تھے، انصاف بھی دیتے تھے، وہ اپنے فیصلے کرتے تھے۔ وہ آزاد لوگ تھے، ان کو انصاف بھی ملتا تھا، کمزور یا طاقتور وہ جرگے کے سامنے جاتا تھا اور ان کو انصاف ملتا تھا۔ یہ سارے اوپر کے علاقے میں تھا، یہ سارا جو قبائلی علاقے سے آپ اوپر چلے جائیں افغانستان میں یہ سسٹم ہے۔ اس کی وجہ سے کیونکہ لوگ آزاد تھے، اپنے فیصلے کرتے تھے، ان کو انصاف ملتا تھا، تو کوئی بھی باہر سے ان کو فتح جب کرتا تھا تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے اپنی آزادی کے لیے، لڑتے تھے۔ تو یہ ان کی تاریخ تھی۔ یہاں جب آتے تھے ہندوستان میں تو یہاں پرانا جو ہندوؤں کا سسٹم تھا وہ کاسٹ سسٹم تھا، اس میں اچھوت نیچے تھے، اوپر برہمن تھا، تو وہ ان کی کاسٹ بنی ہوئی تھی، تو نیچے تو لوگ ویسے غلام تھے یہاں،
जो हिंदू कल्चर था। लेकिन मुसलमान भी जो थे यहां, वो एक फ्यूडल जागीरदाराना निजाम में थे। जो नीचे तबका था उसके पास कोई हकूक नहीं थे, वो जो मर्जी लोग उनसे करें। तो इसलिए अपनी आजादी के लिए वो कभी लड़ते ही नहीं थे, उनको आजादी का पता ही नहीं था। तो बदकिस्मती से जब हम आजाद भी हुए तो अभी तक ज्यादातर लोगों को यह समझ नहीं है कि आजाद होते क्या है, और मुझे भी नहीं पता चलना था। आप हर जगह चले जाएं पाकिस्तान में, कोई मुझे बता दें कमजोर तबका जो कहे कि जी बड़े अच्छे हालात हैं, क्योंकि नहीं है। क्यों वो लोग मुल्क से बाहर जाते हैं बताएं? यहां से हमारे मजदूर हर किस्म की कोशिश करके महंगे जाली वीजे लेके किसी ना किसी तरह बाहर जाने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहां निजाम ठीक है, उनका निजाम उनको आजाद कर देता है और वो ऊपर चले जाते हैं। तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी और सायरा बानो की गुफ्तगू भी आपने सुनी। इमरान खान ने जिस तहम्मुल से सायरा बानो की तमाम गुफ्तगू सुनी और उनकी मुस्कुराहट जो उनके चेहरे पर थी, बिल्कुल एक ऐसी स्माइल वो हमेशा अपने चेहरे पर रखते हैं जब भी कोई सामने उनसे बात करता है या उनका इंटरव्यू लेता है। तो ये खान साहब की एक ख़ास एक अदा है कि वो मुस्कुराते हैं, और मुस्कुराते भी इस अंदाज से हैं कि किसी न किसी का दिल आ ही जाता है। इसी वजह से पाकिस्तान में हज़ारों फॉलोअर तो सिर्फ उनकी मुस्कुराहट से ही बन जाते हैं। अच्छा, इसमें जो इमरान खान साहब ने बातें की हैं, ये हमें मोटिवेट किया है, पाकिस्तान की कौम को वो फिर से एक बार मोटिवेट कर रहे हैं। किसे पता था कि इमरान खान साहब 2 दिन बाद गिरफ़्तार हो जाएंगे, इसलिए लगातार वो उन्होंने टिकटॉक अकाउंट भी बनाया इसी वजह से, और अपना जो नज़रिया है उसको आवाम के सामने रखने में उन्होंने एक तेज़ी का अंदाज़ अपनाया। खान साहब ने कोई भी ऐसा मौजू नहीं छोड़ा जिस पर उन्होंने बात न की हो। अब तक के आने वाले तमाम सियासतदानों में इमरान खान साहब वो पहले सियासतदान हैं जिन्होंने इतना तफसील से जो है कि हर मौजू पे बात की है और पाकिस्तानियों को समझाने की हर मुमकिन कोशिश की है। पाकिस्तानी जो गरीब आवाम हैं, जो वोटर हैं, जो सपोर्टर हैं, जो नून लीग के, पीपी के और पीडीएम के जो वोटर्स हैं, उनको समझाने के लिए इमरान खान की अनथक मेहनत है। पाकिस्तानी आवाम को क्या करना है, वो पाकिस्तानी आवाम को शऊर देने के लिए लगातार तकरीरें करते हैं और लगातार बयान देते रहते हैं, खिताबात करते रहते हैं, क्योंकि खान साहब के बाद पाकिस्तान में अब कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो सियासत में आकर गरीबों की दादरसी करे। तो नाजरीन, आपको समझना होगा, आपको इमरान खान की बातों पर गौर करना होगा। इमरान खान जो अब तक कहते आए हैं वो हमारे ही हक में कहते आए हैं, गरीबों के लिए ही वो कहते आए हैं। तो हमें पीटीआई को इलेक्शन के अंदर ज़रूर जितवाना है और उनके लिए एक कैंपेन चलानी है। इमरान खान साहब इस वक्त जब गिरफ़्तार हैं, इमरान खान साहब को गिरफ़्तार तो कर लिया गया है, सज़ा भी दे दी गई है, मगर लोग ये समझ रहे हैं, पीडीएम की जमात ये समझ रही है कि इमरान खान का जो वलवला है, जो जज्बा है आवाम का, वो दब चुका है। मगर ऐसा हरगिज़ नहीं। आवाम इस बार बाहर नहीं निकलेगी, आवाम इस बार वोट देगी। तो नाजरीन, देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।